جس دور پہ دنیا نازاں تھی وہ زمانہ ہم بھول گئے، جس دور پہ دنیا نازاں تھی وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد آیا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جینے میں ایسا دل لگایا مسلمان مرنے کو بھول گئے۔ اذانیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، اذانیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے۔ بچوں کو انگلش پڑھنا پڑھانا یاد رہا، بچوں کو انگلش پڑھنا پڑھانا یاد رہا، لیکن قرآن پڑھانا بھول گئے۔ لفظ شریعت یاد رہا، شریعت پہ عمل کرنا بھول گئے۔ میرے نہایت ہی صد و کرم علماء کرام، قرۂ عظام اور طلباء کرام اور اس علاقے کے نہایت ہی معزز و مکرم سامعین اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، آج میں اس بات کی سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی مجلس میں ہوں جو مجلس آج کسی ولیمے کی مجلس نہیں، کسی ماتم کی مجلس نہیں، کسی دنیاوی پروگرام کی مجلس نہیں، بلکہ آج جو وہ مجلس ہے میرے اور آپ کے سامنے یہ مہکتے اور چہکتے یہ ستارے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اور کوئی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے VIP نہیں، یہ میرے اور آپ کے مہمان نہیں، بلکہ یہ اللہ کے وہ مہمان ہیں جس نے اللہ نے اپنی ایک عظیم کتاب قرآن مجید لا ریب کتاب ان کے سینے میں محفوظ کی ہے۔ آج میں سعادت محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید کہ اللہ جل جلالہ مجھے آج اس برکت کی مجلس میں آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور میرے لیے اللہ آخرت میں بھی آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ بہت پیارے لوگ جن کی وجہ سے مجھے آپ کو جہاں اللہ جل جلالہ لے کر آئے ہیں، اور سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے سینے میں یہ قرآن اللہ نے محفوظ کروایا، اور کبھی والدین کی سختی، کبھی استاد کی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی سردی کبھی گرمی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور چٹائی پہ بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے مار ڈپٹ کو برداشت کرتے ہوئے الف لام میم سے لے کر والناس تک اپنے سینے میں اس مبارک قرآن پاک کو یاد کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اسکول کالج سے ہٹا کر مدرسے کو ترجیح دی، اور اسکول کی کتابوں سے انہوں نے قرآن پاک کو ترجیح دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور وہ قاری صاحب جن کے سامنے بیٹھے اور اس مجاہدے کے ساتھ جم کر درسگاہ میں ان بچوں کو حفظ کرایا، وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ان سب کے زیادہ حضرت مولانا جلیل صاحب جنہوں نے اس گلشن کو آباد کیا اور جو بچوں کا بھی ذریعہ بنے، قاری صاحب کا بھی ذریعہ بنے اور والدین کا بھی ذریعہ بنے۔ اللہ جل جلالہ ان کی عمر میں، ان کی علم میں اور اس گلشن میں اللہ پاک زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ میں تو ویسے حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ 8-10 منٹ گفتگو کروں گا، میں تو یہیں کا ہوں، باقی ہمارے بہت سارے علماء کرام باہر سے ہیں، انشاءاللہ ان کو وقت دیا جائے گا، مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو لوگ، یہ جو بچے میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جیسا کہ عرض کیا، ایک دنیا والوں کا VIP ہوتا ہے کہ جنرل صاحب، کرنل صاحب، ڈاکٹر صاحب،
इंजीनियरिंग साहब, जब कोई मेरा मेहमान आएगा, जब कोई आपका मेहमान आएगा, हम उसको क्या करेंगे? भाई ये मेरा VIP है, हम उसके सामने फूल निछावर करेंगे, हम उसके सामने कालीन डालेंगे, हम उसको गुलदस्ता पेश करेंगे। एक ये मेरा मेहमान आता है, हम इस अंदाज के साथ हम उसका इस्तकबाल करते हैं। हाय एक ये अल्लाह का मेहमान होता है जो हाफ़िज़ कुरान बनने के लिए, जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अपना पाँव पहला पाँव अपनी चौखट से बाहर निकालता है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं अपने फरिश्तों से, ए फरिश्तों ये दुनिया वालों का मेहमान नहीं है, ये किसी और का मेहमान नहीं है, ये मेरा मेहमान है, इसका इस्तकबाल कीजिए। फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह इसका इस्तकबाल कैसे कीजिए? या फूलों से कीजिए? नहीं नहीं, फूलों से नहीं करना। क्या गुलदस्ता पेश कर लीजिए? फरमाया नहीं नहीं, गुलदस्ता पेश नहीं करना। या अल्लाह इसके ऊपर कालीन डाल दिया जाए कि अपने पाँव इस कालीन पर रख कर आ जाए? नहीं नहीं, ये मेरे मेहमान की औकात नहीं है। ए फरिश्तों, तुम नूरानी फरिश्ते हो, तुम वो फरिश्ते हो जो गुनाहों से पाक हो, जो हर चीज से पाक हो, जो खाने से पाक हो, जो पीने से पाक हो, मेरी फरमा बरदारी करते हो। ए फरिश्तों, ये तुमसे भी अफजल हैं क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं। आज जाओ जमीन पर जाकर अपने नूरानी पर इनके कदमों में बिछाओ, जहां ये कदम रखेंगे वहां तुम अपने नूरानी परों को बिछा दो। ये मेरे अल्लाह का एजाज है। और फिर यही नहीं, क्यों, क्या वजह बनी? हरे एक ही बाप के 4 बेटे हैं और एक ही माँ का दूध पिया, एक ही बाप के नुतफे से पैदा हुए, लेकिन एक बेटा स्कूल में पढ़ता है, एक कॉलेज में पढ़ता है, और एक डॉक्टर है, एक इंजीनियरिंग है, लेकिन छोटा सा बच्चा है, वो हाफ़िज़ कुरान है, वो मदरसे में पढ़ता है। हरे बाप भी उसकी इज्जत करता है, माँ भी उसकी इज्जत करती है। आने वाले कोई मेहमान आ जाएं तो वो हाफ़िज़ कुरान से सलाम अदब से करते हैं, बाकी बच्चों से अदब नहीं करते। अरे क्या वजह है? ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, ये भी तो एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बाप के नुतफे से बने हैं। क्या वजह है? क्यों नहीं औरों से सलाम करते? वो ये बताने वाला बताएगा। क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, हम मानते हैं। लेकिन क्या वजह है? क्या वजह है? हम मानते हैं वो ये कहेगा कि इसकी निस्बत तब्दील हो गई। इसकी निस्बत कैसे तब्दील होगी? क्योंकि ये हाफ़िज़ कुरान है, इसकी निस्बत कुरान से है, क्योंकि कुरान की निस्बत अल्लाह से है। अल्लाह अज़मतों वाला है, अल्लाह ने कुरान भेजा नबी पर, नबी अज़मतों वाला है, नबी रिफ़्फ़तों वाला है। अल्लाह ने कुरान भेजा जो जिब्राइल के जरिए मोहम्मद पर, जिब्राइल भी अजमत वाला, मोहम्मद भी अजमत वाला, कुरान भी अजमत वाला। फिर मुझे कहने दीजिए, अगर ये बच्चा कुरान के साथ लगेगा तो फिर ये बच्चा भी अजमतों वाला हो जाएगा। हम बाजारों में जाते हैं और जाकर एक कपड़ा लेकर आते हैं, वो कपड़ा दीवार पर लटकाते हैं और वही कपड़ा हम चादर बना लेते हैं और एक तो फिर बच्चे की भी निस्बत तब्दील हो जाती है। इसलिए ये वो आला बच्चे हैं। क्यों? इनका अपना कोई कमाल नहीं है, हाफ़िज़ कुरान का अपना कोई कमाल नहीं है, इसलिए कि इनकी निस्बत कुरान से हो जाती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक बात अर्ज करके आगे चलूं, जब इनकी निस्बत कुरान से होगी, ये आला और अज़मतों वालों हो गए, तो मुझे फिर ये कहना चाहिए कि हमारे दिल में इनकी अज़मत क्यों नहीं है? अल्लाह के यहाँ है ना जी अज़मत। फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा दें, इससे और बड़ा मुकाम कोई हो सकता है? बोले भाई, हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर हमारे दिल में इन उफ़ाज़ की कदर क्यों नहीं? फिर हमारे दिल में इन उलमा की कदर क्यों नहीं? फिर हमारे दिल के अंदर इन आइमा मस्जिद की, मुअज़्ज़िन की कदर क्यों नहीं? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बतें हैं, इसलिए दुनिया वालों की मोहब्बतें हमारे दिलों के अंदर आ जाती हैं। दुनिया के ओहदे डिग्री वालों की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आ जाती है। सारी दुनिया की डिग्रियां, इंजीनियरिंग हो या कर्नल हो या वज़ीर हो या मशीर हो, अल्लाह की कसम सारी डिग्रियां इस डिग्री के अंदर है, इस डिग्री के सामने हीच हैं या नहीं हैं? और कल क़यामत वाले दिन कहने लगे, फरमाया डॉक्टर साहब की डिग्री फेल हो जाएगी, जनरल साहब की डिग्री फेल हो जाएगी और कर्नल साहब की डिग्री फेल हो जाएगी, और हाफ़िज़ कुरान की डिग्री के अंदर अल्लाह ऐसी ताकत और पावर रखेंगे,
اللہ ایسی میری طرف توجہ دے، اللہ ایسی طاقت اور پاور رکھیں گے کہ اللہ کہیں گے کہ صرف تو نہیں بلکہ ایسے 10 بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، میں تمہارے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت اتنی پاور رکھتا ہوں کہ ان کو اٹھا کر تم جنت میں لے جانے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ہم یہ ارادہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی حافظ قرآن بنیں گے۔ عمر بڑی ہو گئی، اپنے بیٹا ہے یا پوتا یا نواسا ہے، ہم اس کے حفظ کا ذریعہ بنے گے جی نہیں بنے گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں سے اگر 4-5 بچے ہیں، ایک بچہ اللہ کے راستے میں دے دیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بہت گناہگار بندہ تھا اور وہ کہنے لگا کہ جب میں اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ کہنے لگا میں تو گناہگار ہوں، اگر میں مر گیا تو تمہارے پیٹ میں اگر بچہ پیدا ہے، اگر بچہ ہے، اگر جب بچہ پیدا ہو جائے تو جب بڑا ہو جائے بولنے لگا تو اس کو حافظ قرآن بنا دینا، میں تو گناہگار ہوں۔ وہ باپ گناہگار تھا، اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کو بچہ دے دیا۔ جب بچہ توتلا بولنے لگا اور پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کو اٹھایا اور قاری صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ہائے آج پہلا دن نہیں تھا اور بچہ توتلی زبان سے پڑھنے لگا۔ قاری صاحب نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے کی توتلی زبان سے آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اللہ کی رحمت دیکھ رہی تھی، اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کے بچے کو اس کے والد کو عذاب میں تخفیف کر دی اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ فرشتے دیکھنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ تو گناہگار تھا، ایک دم یہ فیصلہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ تو اس اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے فرشتوں، آج زمین پر اس کا بیٹا مجھے توتلی زبان سے رحمان اور رحیم کہے اور مجھ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو عذاب دے دو۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اللہ کی قسم ان کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارے لیے کل آخرت میں کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک آخری عرض، اس کے بعد اختتام کرتا ہوں۔ 2 بیٹے تھے، 2 بھائی تھے۔ ایک نے اس کا باپ ڈاکٹر تھا، اس نے اپنے باپ کو ڈاکٹر بنا دیا۔ ایک عالم تھا، اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اور جب وہ دونوں بھائی فوت ہو گئے، اب یہ تھوڑے جوان ہو گئے۔ اب ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پر، دوسرا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر۔ اور جب جو حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن نے اپنے باپ کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھی، درود پڑھا، قرآن پڑھا اور احصال ثواب کیا۔ اور جب وہ اپنی باپ کی قبر سے پھر جب اپنے چاچا کی قبر پر جا رہا تھا، دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ انگلش میں پوئم پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا بدبخت یہ کیا کر رہے ہو، یہ پوئم پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ مجھے اور آپ کے لیے دیا۔ آج یہ ننھے پھول ہمارے ہاتھ میں ہیں، جدھر ان کو ڈال دیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہائے آج باپ کو بھی، ماں کو بھی، معاشرے والوں کو بھی، عہدے والوں کو بھی صرف پیسہ چاہیے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئرنگ بن جائے۔ ہاں بنائیے ضرور، لیکن پہلے انسان بنائیے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی قسم انسان بننے کے لیے نہ فزکس آئی ہے، نہ بیالوجی آئی ہے، نہ کیمسٹری آئی ہے۔ انسان بننے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ جب قرآن سے دور ہوگے تم دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی علم حاصل کر لو تو اب تم قرآن کے تم انسان نہیں بن سکتے۔ اگر انسان بننا ہے تو قرآن سے، کیونکہ قرآن اللہ نے آسمانوں کا علم ہے اور اللہ نے دیا ہے، اس لیے اسی کے ذریعے سے انسان بن سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو پوئم پڑھ رہے ہو، پوئم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے ایک جواب دیا، ذرا سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ جو تجھے پڑھا کر گیا وہ تو اس کو بھیج رہا ہے، اور جو میرا باپ مجھے بتا کر گیا میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور انسان مرنے کے بعد انتظار میں ہوتا ہے کوئی دعا کرے گا، کچھ کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ خود تو دین سے دور ہوگا،
اور रस्मों के लिए हाफिज़ कुरान को बुलाएगा, किसी को बुलाएगा आ जाओ हाफिज़ साहब कुरान पढ़ लो, आ जाओ हाफिज़ साहब दुआ कर लो। बहुत मादरस हैं, हाफिज़ साहब की माँ नहीं मरी, हाफिज़ साहब का बाप नहीं मरा, बाप मेरा मरा है। जिस खुलूस के साथ और जिस नीयत के साथ, जिस इखलास के साथ मैं पढ़ूंगा और कोई नहीं पढ़ सकतेगा। इसलिए हम आज इस महफिल में ये इरादा और नीयत करें, तीन काम करने हैं। या हाफिज़ कुरान बने, हाफिज़ कुरान बन नहीं सकते और हाफिज़ कुरान बन नहीं सकते तो जो कुरान पढ़ रहे हैं इनकी मामनत करें, इनके साथ प्यार करें और इनके साथ मोहब्बत करें, इनके साथ अदब करें। और फिर अगर इनके साथ बोझ रखेंगे और इनको अहमियत नहीं देंगे तो इसकी वजह से मेरी दुनिया भी बिगड़ जाएगी, मेरी आखिरत भी बिगड़ जाएगी। अल्लाह जल्ला जलालहू जो कुछ कहा सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।